کربلا کی تاریخ. عنوان کیا ہے؟ کربلا اور شہدائے کربلا کی مائیں یا امہات شہدائے کربلا. تو کربلا کی تاریخ کیا ہے؟ اسے کربلا کیوں کہا گیا؟ اس کے باقی 7 نام اور کون سے ہیں؟ اور یہ زمین کربلا کی فضیلت، اہمیت ماضی میں کیا رہی؟ حضرت عیسیٰ کے دور میں کربلا کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کے دور میں کربلا کیا تھی؟ حضرت آدم کے دور میں کربلا کیا تھی؟ اور آنے والے دور امام زمانہ علیہ السلام میں کربلا کیا ہو؟ یہ تاریخ کا بیان ہے تو یہ بالکل سبق کی طرح چلے گا. کوشش کریں گے سبق کو اس طرح پیش کر سکیں کہ آپ کے اذہان میں بات محفوظ ہو جائے. تو آج اس عنوان کے حصے پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں. لفظ کربلا، لفظ کربلا اصلاً یہ لفظ الگ الگ انداز سے اس کے روٹ بتائے گئے کہ یا تو یہ فارسی کا لفظ تھا کارے بالا. کار کہتے ہیں کام کو، بالا کہتے ہیں بلند کو. تو بلند کام کو کہتے تھے کارے بالا. کثرت استعمال سے کارے بالا ہوتے ہوتے لفظ بنا کربلا. اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، آنا چاہیے کہ فارسی کا کربلا سے کیا تعلق؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے کہ فارس کے رہنے والوں نے جب حکومت کی ہے عراق میں، عرب کے اندر، تو اس کے اشارے جب مکمل ہوں گے تو آپ تک بات مکمل ہو جائے گی. ایک کارے بالا اور ایک سرکار سید الشہداء سے جب کسی نے بیان کیا تھا اس زمین کا نام کیا ہے. عجیب بات ہے، امام زمین کا نام پوچھ رہے تھے. وہ جو ابو تراب کا بیٹا ہو وہ تراب کا نام پوچھے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بابا نے نصیر سے پوچھوایا تھا کہ پانی کی سطح کم کہاں پر ہے. ایسے ہی سمجھ لیجئے. اور مثال دے دیتا ہوں. سمجھ لیجئے اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کیوں پوچھا تھا کہ فرشتہ اس کی اتنے سارے ہاتھ اور انگلیاں ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا پیغمبر کو معلوم نہیں تھا؟ چلیے نبی تک بات پہنچ گئی، آئیں خدا تک بات پہنچا دیتے. خدا نے حضرت موسیٰ سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر خدا حضرت موسیٰ سے پوچھے تو موسیٰ رہے، خدا رہے. معافی یمینک، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اگر پیغمبر جبرائیل سے پوچھے تو جبرائیل رہیں، پیغمبر رہیں. اور اگر امیر المومنین پوچھیں نصیر سے کہ جا کے معلوم کرو تو مولا رہیں، نصیر رہے. اور اگر حسین پوچھیں زمین کربلا کا نام کیا، تو ایک نے لفظ کربلا کے حوالے سے امام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ اصلاً لفظ کرب و بلا، کربن و بلاؤن، کربن و بلاؤن، دو الگ الگ لفظ عربی زبان کے ہیں. ایک لفظ کرب ہے، لفظ بلا. کرب کہتے ہیں تکلیف کو اور بلا کہتے ہیں آزمائش کو. یہ زمین وہ ہے کہ جس میں آزمائش ہوتی ہے تکلیف کے ساتھ. یہ ہے ترجمہ کربن و بلا کا. اور شاید آپ نے سماعت کیا مقتل کی روایت کو کہ جملہ سن کر سرکار سید الشہداء نے کیا پڑھا تھا؟ اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلا. اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں
کرب سے بھی اور بلا سے بھی. جملہ مقتل میں ہے. لفظ کربلا کا ایک معنی اور کہ یہ اصلاً بزبان سریانی یا سریانی یہ لفظ ہے دو سے ملا ہوا. کیا ہے وہ لفظ؟ کرب اور ایل. جیسے جب را ایل ایسے کرب ایل سے بنا کربلا. کیا مطلب ہے؟ کرب کہتے ہیں قرب کو، ایل کہتے ہیں خدا کو. کرب ایل کا مطلب ہے قرب خدا، وہ زمین کے جہاں پر انسان خدا سے قریب ہو جائے اسے کربلا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہی تو ماؤں کی تربیت کا اثر ہے کہ آنے والا یہاں فرش ازا پر چھوٹے ہوں یا بڑے سب کے سب اظہار محبت حسین کر رہے ہیں، اور یہی عنوان تھا ہمارا. آئیے آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی. کربلا کب بنی، کیسے بنی، کب آباد ہوئی اور کتنی بار ویران ہو چکی ہے، اور آگے اس کا مستقبل کیا ہوگا روایات کی روشنی میں. اس کی خاک کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. لیکن آج محرم کی 11 تاریخ آپ کی خدمت میں دل چاہتا ہے ایک ماں کو سلام پیش کریں. بڑا حوصلہ ہے کسی کا ایک جوان بیٹا، ایک جوان، تو اس کے کلیجے کا حال کیا ہوتا ہے. شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ مولانا آپ نے ترتیب میں سب سے پہلے یہ نام کیوں رکھا؟ کہ جہاں تک میں نے کربلا کو پڑھا مجھے کوئی اور ماں ایسی نہیں ملی جس کے 4 جوان کربلا میں شہید ہوئے، ورنہ شاید میں اس کو بیان کرتا. پہلے ربط مصائب سے پہلے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں. ہم اہل ولا ہیں، اور ہم اہل ولا خدا کی بارگاہ میں وسیلے کے بغیر آگے نہیں بڑھتے. جب تک وسیلے کامل، وسیلے پاکیزہ خدا کی طرف سے ہمیں حاصل نہ ہو جائے. تو وسیلہ ہیں جناب ام البنین. جناب ام البنین کی خدمت میں ایک اور طریقہ توسل کا یہ ہے. ایک مرتبہ قاری قرآن، معلم قرآن، اور قرآن کے بعد نوحہ اور مرثیہ کی تعلیم دینے والا ایک معلم کہتا میرے شاگردوں میں ایک شاگرد جمعے کا دن تھا، شام کا وقت تھا، میرے پاس پہنچا. کہتا ہے مجھے چھٹی چاہیے آج کے دن کی. خیریت؟ کہ میرے والد حالت نزع میں ہیں، ان کو یہاں تک کہ میں قبلہ رخ لٹا کے آیا ہوں. اب روح نکلی کہ جب نکلی. یہ معلم کہتے ہیں میں نے اسے روک لیا. میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آج جمعے کا دن ہے، غروب آفتاب کا وقت نزدیک ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے اس سوال کیا تھا کہ وقت قبولیت دعا کون سا ہے؟ جمعے کا دن، غروب آفتاب کا وقت. تو بیٹا تم اسی وقت خدا کی بارگاہ میں اس کام کا ارادہ کرو کہ اگر خدا تمہارے والد کو صحت عطا کر دے تو تم 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھ کر مادر عباس کی خدمت میں ہدیہ کرو. کہتا ہے میں نے استاد کے کہنے پر ارادہ کر لیا.
ابھی پڑھا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے. کہتا ہے یہ جملے مکمل کر کے میں جب اپنے گھر پہنچا دیکھا کہ والد نماز عشاء کے لیے وضو کر رہے تھے. کہاں قبلہ رخ اس سے لٹا دیا گیا ہو مرنے کے لیے. بات واضح ہو رہی.